یہ تاریخی خیانت ہے. میں بار بار کہتا ہوں, بہت لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط سری نگر ہو چکا ہے, اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا یہ بات کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو لے جا چکا ہے, اس کا حصہ ہے, ہم واپس نہیں لے سکتے. زبانی بیانات جو مرضی دیتے. ایک سال میں حکومت پاکستان نے کشمیر پر ہتھیار ڈال دیے. بات یہ ہے کہ جب آپ بھارت کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں ڈیموگرافی تبدیل کر دے, یعنی آبادی کے تناسب کو تبدیل کر دے, وہاں کشمیری مزاحمت کو ختم کر دے, وہاں بہت بڑے بڑے علاقے غیر مقامی افراد کو الاٹ کر دے, تو اس وقت آپ حقیقتاً آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کشمیر پلیٹ میں رکھ کر بغیر گولی چلائے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ آن گراؤنڈ دشمن کو تکلیف پہنچاتے, آپ اس کی اس کوشش کو روکتے کہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرے گا. آپ اس کو ایک تحریک مزاحمت کو کھل کر سپورٹ کرتے. دنیا کے ہر قانون کے تحت کشمیر ایک جائز تحریک مزاحمت ہے. ایک کوئی بھی دنیا کی دلیر حکومت ہوتی وہ کھل کر کہتی کہ اگر اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی اور انڈیا یک طرفہ فیصلہ کر کے غاصبانہ قبضہ کشمیر پر کر رہا ہے تو ہم تحریک آزادی کو کھل کر سپورٹ کریں گے. آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو کھلی اجازت ہے کہ کشمیر میں جا کے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی میں شامل ہوں. آپ پر کوئی پابندی نہیں لگتی FATF کی, آپ پر کوئی دنیا کی پابندی نہیں لگا سکتا تھا, کسی کا باپ نہیں لگا سکتا تھا آپ پہ. آپ صرف اس وقت آپ کی بات دنیا میں سنی جائے گی جب آپ دشمن کو چوٹ لگائیں گے, اور پچھلے ایک سال میں انہوں نے ایک انگلی نہیں لگائی مودی کو, کھلا میدان دے دیا ہے, جو چاہو کرتے پھرو, ہم صرف تقریر کریں گے یا خاموشی اختیار کریں گے. یہ تاریخی خیانت ہے. میں بار بار کہتا ہوں, بہت لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط سری نگر ہو چکا ہے, اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا یہ بات کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو لے جا چکا ہے, اس کا حصہ ہے, ہم واپس نہیں لے سکتے. زبانی بیانات جو مرضی دیتے رہے, آن گراؤنڈ ان کے اعمال گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کشمیر فروخت کر چکے ہیں. لیکن سر ہم نے نقشے میں تو شامل کر لیا ہے نا. دیکھیے, نقشے میں بھی آپ نے گلگت بلتستان کو بھی مقبوضہ دکھایا تھا, لیکن ہم گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانے جا رہے ہیں نا. ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے جی. مقبوضہ کشمیر کو آپ نے کیوں نہیں اپنا حصہ دکھایا, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کیوں لکھا اس کو؟ آپ اس کو ڈسپیوٹڈ تو نہیں لکھ سکتے. آپ نے جب میں سختی اس نقشے سے مجھے سخت اختلاف ہے کہ آپ نے پاکستانی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ کیوں لکھا. ڈسپیوٹڈ تو گلگت اور بلتستان کو بھی لکھا ہے آپ نے, لیکن آپ نے اس کو اپنا حصہ بنایا. یہ ہمارا کشمیر ہے, انڈیا کا نہیں ہے. اب ڈسپیوٹڈ نہیں رہا یہ, کیونکہ کشمیر کے سارے عوام جو مزاحمت کر رہے ہیں, برہان وانی وہاں کے جتنے بھی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, اور ان کا پاکستان سے رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. ہم کو اب تحریک جہاد کشمیر کو سپورٹ کرنا ہے, ورنہ وہ ایک اور فلسطین بن چکا ہے. بننے نہیں جا رہا, اب بن چکا ہے وہ, کیونکہ جس طرح وہاں سیٹلمنٹ ہو, اور مزید آپ نے کچھ مہینے اور انڈیا کو دے دیے. 13 لاکھ انڈین میڈیا کے فگرز ہیں, 13 لاکھ غیر کشمیریوں کو وہاں پہ سیٹل کیا گیا ہے, بھارتی فوجیوں کو, ڈوگروں کو, پنڈتوں کو, نہ جانے کس سکھوں کو, نہ جانے کس کس کو. ہمیں پریشر ڈالنا ہے انڈیا کے اوپر. تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے دنیا کے آگے اپنا موقف واضح کر دیا ہے. ہم نے انڈیا کے 2 جہاز مار کر گرائے تھے, پوری دنیا ہمارے اوپر آ گئی کہ بس کریں جی اور نہ ماریں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ایک دفعہ سامنے کے 2 دانت توڑے انڈیا کے, پھر دنیا آئے گی بات کرنے کے لیے کہ آئیں کشمیر پر بات کرتے ہیں. ابھی کوئی نہیں سنے گا آپ کو, آپ جو مرضی تقریریں کر لیں. رسوا کرنا بند کریں اپنے آپ کو اور پاکستانی قوم کو, کچھ کر کے دکھائیں خدا کے واسطے. ڈو سمتھنگ. زیاد صاحب, ایک اور جو وزیر اعظم نے بات کی, وزیر اعظم جو نیشنل پالیٹکس ہے اس میں کافی یو ٹرن لیتے ہیں. یہ شاید ان کے حوالے سے منسوب کیا جا رہا تھا جب UAE نے تسلیم کیا, کوسوو نے, بحرین نے, تو شاید وزیر اعظم بھی یو ٹرن لے لیں یا ان کی پالیسی چینج ہو جائے, کیونکہ
پہلے وہ کہتے تھے کہ جو انٹرنیشنل سٹیزن ہیں وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں. تو لیکن وزیر اعظم نے اس حوالے سے فرم سٹینس رکھا ہے کہ جب تک میں پولیٹکس میں ہوں، جب تک میں وزیر اعظم ہوں، یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا جب تک فلسطین کے لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹ نہیں ملتے. تو یہ اچھا اقدام نہیں ہے ان کی طرف سے. وزیر اعظم کا جو سٹانس فلسطین کے اوپر ہے وہ کنفیوژن پہ مبنی ہے، وہ ڈس انفارمیشن پہ مبنی ہے، غلط فہمی پہ مبنی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو حقوق نہیں ملتے، فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ سٹانس ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا. ہمارے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جب انکار کیا تھا اسرائیل کا تو یہ کہہ کر کیا تھا کہ اسرائیل کے وجود کا کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قلب میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے. ناجائز قبضے کو ہم قبول نہیں کریں گے کہ پورے علاقے کے اوپر اسرائیل کر لے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا فلسطینیوں کو دے اور ہم کہیں کہ اب ان کا یہ ناجائز قبضہ اور 70 سال کا ظلم جائز ہو گیا ہے. مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ سعودی عرب اب دباؤ ڈالے گا پاکستان پر کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور یہ سعودی عرب کے دباؤ میں ہے. جو سعودی عرب کہتا ہے یہ حکومت کر لیتی ہے. مجھے خطرہ ہے کیونکہ یہاں پہ ایسے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. ایم بی ایس نے خود تو انکار کیا ہے نا، سعودی عربیہ نے خود تو انکار کیا ہے. انہوں نے دیکھیے انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن خود اسرائیلی اخبار کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے کہنے پر بحرین نے اور یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. سعودی عرب جو ہے ان کے بڑے دلال کا کام کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ملکوں سے کہہ رہا ہے پہلے تم کرو تاکہ ریئیکشن دیکھیں مسلم دنیا میں کیا ہے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کریں یا نہ کریں. کیونکہ خود ایم بی ایس کی حکومت ابھی کمزور ہے، وہ گھبرایا ہوا ہے، خوفزدہ ہے. اس کے اپنے ملک کے اندر اس کو حمایت حاصل نہیں ہے شہزادوں میں، رائل فیملی میں. وہ ذرا محتاط ہو کے چل رہا ہے. لیکن آس پاس کے سارے ملکوں نے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے ان کے پیچھے بھی سعودی عرب ہے. یہ تاریخی خیانت ہے. میں بار بار کہتا ہوں، بہت لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط سری نگر ہو چکا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا یہ بات کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو لے جا چکا ہے، اس کا حصہ ہے، ہم واپس نہیں لے سکتے. زبانی بیانات جو مرضی دیتے رہے، آن گراؤنڈ ان کے اعمال گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کشمیر فروخت کر چکے ہیں. لیکن سر ہم نے نقشے میں تو شامل کر لیا ہے نا. دیکھیے نقشے میں بھی آپ نے گلگت بلتستان کو بھی مقبوضہ دکھایا تھا، لیکن ہم گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ بنانے جا رہے ہیں نا.